عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ آج عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کو ملک سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں، اپنی جان بھی نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں تو یہ بھول ہے ان کی، ہم اور مضبوط ہو کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمران خان کو جلد صحت یاب کرے، آمین۔ اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں جہاں ڈاکو راج ہے، جہاں ہر طرف لٹیرے ہیں۔ اللہ غارت کرے جنہوں نے ارشد شریف شہید کو نشانہ بنایا، اللہ تباہ و برباد کر دے انہیں جنہوں نے عمران خان اور لانگ مارچ کے شرکا کو نشانہ بنایا۔ ہاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھے ماریں گے اور مارا گیا۔ بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ مچھڑ نے عمران خان کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ خوفزدہ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا ہے، اور تو اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی لندن میں علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ یہ بند کمروں میں ہونے والی سازشیں ہیں، یہ ان بزدلوں کی سازشیں ہیں۔ کسی کو مقابلے میں ہار کے خوف سے اس کو جان سے مار دو گے، خدا را بس کرو۔ پاکستان کو اور کتنا رسوا کرو گے، کتنا بدنام کرو گے؟ کہاں ہیں یہ حکومت کے ٹھیکیدار؟ ظالموں، 70 سال کا آدمی ہے، 4 گولیاں لگی ہیں، زخمی ہے، کرب میں ہے، پھر بھی ہاتھ ہلا کر لوگوں کو ہمت دے رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ یہ ہے میرا لیڈر، ایسا ہے ہمارا بہادر شیر کپتان عمران خان۔ ایسا ہوتا ہے لیڈر کہ جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے اور اپنی تکلیف کو بھی بھول جاتا ہے۔ پاؤں میں گولی لگی ہے لیکن پھر بھی صبح 11 بجے کنٹینر پر آنے کا کہتا ہے۔ یہ ہے ڈٹرمینیشن، یہ ہے ول جو اس ملک کو حقیقی آزادی سے روشناس کروائے گی۔ ظالموں، اب کیا پورے پاکستان کو گولیاں مارو گے؟ بھاگ کر لندن نہیں جائے گا، بھاگ کر لندن نہیں جائے گا، ہوش میں آنے دو، انشاءاللہ واپس میدان میں آئے گا۔ امریکہ سمیت عالمی رہنماؤں نے عمران خان پر حملے کی مذمت کی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں یہ سازشی لوگ، یہ جو امریکہ کے ٹٹو ہیں، یہ جو ان کے غلام ہیں۔ ان کی وجہ سے ملک دشمن عناصر کو بھی موقع مل گیا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا۔ انڈیا کے اسپورٹس منسٹر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ سن 2023 میں پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ کے لیے انڈین کرکٹ ٹیم کی پاکستان روانگی کے حوالے سے ملک کی وزارت داخلہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں متوقع ایشیا کپ کو کسی نیوٹرل مقام پر منتقل کرنے کی بات کی ہے، اور یہ موقع ان کو عمران خان پر حملے کے بعد ملا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے نواز شریف پہ انویسٹ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے جب بھی عمران خان کو لکھا، لیڈر اور عظیم کھلاڑی کے طور پر لکھا، اور نواز شریف کو چور، کرپٹ، منی لانڈر، جھوٹا اور بے ایمان لکھا۔ ابھی حال ہی میں کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ The attack on Imran Khan and his supporters is completely unacceptable, and I strongly condemn this violence. It has no place in politics, in democracy, or in a society. ہم لانگ مارچ میں شہید ہونے والے معظم نواز گوندل کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ معظم بھائی، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم ارشد شریف شہید کے مقروض ہیں، اینکر صدف کے مقروض ہیں۔ اب اگر کسی نے ریاستی قوت کو استعمال کر کے عوامی رد عمل کو کچلنے کی کوشش کی تو شاید پاکستان میں صفائی کا موسم شروع ہو جائے اور جو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔